فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایمان والوں کے لیے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے اوپر خوشخبری سنائی. دو خوشخبریاں سنائی. ایک خوشخبری یہ کہ ان کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیں گے، اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اس سے کئی گنا بہترین ہم ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بندوں کو نیک اعمال کے اوپر جو انعامات دنیاوی اعتبار سے دیتے ہیں اس کے بارے میں سلسلہ وار اور مسلسل ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ نیک اعمال کے اوپر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعام دیتے ہیں. اور پھر بہت سارے مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہٹ کر نیک اعمال والی زندگی گزارتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ پریشانیوں کے اندر کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے علاج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اس کے راستے بھی بتائے. چنانچہ سورہ یاسین کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شروع دن کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں کو نکال دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ کتنا مختصر عمل ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کے اندر آدمی کو 5 سے 10 منٹ لگتی ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے. اسی طرح کبھی کبھی آدمی کو بھوک اور فاقے کا ڈر لگا رہتا ہے، کبھی کبھی اس کا کاروبار آگے پیچھے رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب میرے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، میرے روزی اور رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا. تو اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فاقے سے اور بھوک مرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو پڑھنے کے اندر 5-10 منٹ لگتی ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی پھر بے فکر ہو جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا ہے. اس توکل کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتا ہے. اسی طرح بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کم چیز ہوتی ہے اور بہت ہی تھوڑی چیز ہوتی ہے، اور مہمان وغیرہ جیسے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر مہمان آ گئے، کھانا تھوڑا سا ہے، لیکن اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تمام مہمانوں کو کیسے کافی ہو جائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تھوڑی چیزوں کے اندر بہت ساری برکتیں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے اسلام لانے سے پہلے بہت کھانا کھاتا تھا. جب وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، اسلام اس نے قبول کر لیا، تو اس کا کھانا بہت کم ہو گیا. جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تھوڑی سی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برکتیں ڈال دیتے ہیں. پھر آدمی کبھی کبھی بیماریوں کی وجہ سے یا بیماری لگنے کے ڈر سے بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کو خوف بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے. جیسے کہ آج کل ایک عام وبا پوری دنیا کے اندر
اور پوری انسانیت کے اوپر پھیلی ہوئی ہے کورونا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے آدمی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو مدتوں تک اور کئی دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو ان تمام بیماریوں کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آدمی یہ دعا پڑھ لے کسی مریض کی عیادت کے پاس جانے کے وقت، یا کسی اور موقع کے اوپر کسی بیمار کو دیکھ لے، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اور اس جیسے تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ پھر دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے غم اور پریشانیوں کو اور بہت ساری فکروں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ساری پریشانیوں گھیر رکھا ہے، میں قرض کے اندر بھی بہت سارا قرض میرے اوپر آ چکا ہے، تو اس کے لیے اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تیرے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنا بھی اس کے مشکل نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر کے رکھیں اور ایسے موقع کے اوپر اس کو پڑھا کریں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہماری مصیبتوں سے، غموں سے اور تکالیف سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی وجہ سے جو انعامات اور برکتوں کی اور رحمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور اپنے نافرمانے والی زندگی سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔